من کنت مولا فہذا علی مولا. اگر ہم اس حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم واقعی اسی طرف ہیں، اسی راستے پر ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ دیکھیں جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جی اہمیت کے حوالے سے بھی. جی جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ حدیث متواتر ہے، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے. اہل سنت کی جو مین اسٹریم کی کتابیں ہیں، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر تفسیر کے ساتھ موجود ہے، اور کچھ حصہ اس کا صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. مسلم شریف سے میں سٹارٹ لوں گا، 6225 سے لے کر 6228 تک انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں حدیث آتی ہے کہ نبی اسلام نے اپنی وفات سے آلموسٹ 2.5 مہینے پہلے مکے سے مدینے آتے ہوئے حجۃ الوداع کے بعد غدیر خم کے مقام کے اوپر ایک خطبہ دیا، اور کنکلوڈنگ الفاظ تھے. آپ نے فرمایا اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اس میں ہدایت ہے. جو اللہ کی کتاب کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کا نور ہے. اور پھر دوسری چیز ارشاد فرمائی میرے اہل البیت وہ بھاری چیز ہے. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کو ریپیٹ کیا اور امت کو اشارہ دیا کہ میرے بعد میرے اہل البیت کے ساتھ اس سے شروع کرنا. صحیح مسلم میں حدیث یہاں تک ہے، جامع ترمذی میں اور مسند احمد میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے. پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم میرا حق ولایت اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امهاتهم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو تمام صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، یقیناً آپ کا حق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں صحابہ کرام میں بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاه فهذا علی المولا. اب جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو یہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فضیلت دی. اور سامعین حضرات السلام علیکم. دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خدا کے فضل کرم سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں. دوستو جیسے کہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، وہی تو موقف مولائیوں کا ہے، اہل تشیع کا ہے. پھر اس میں تکرار کیوں ہوتی ہے؟ یعنی جیسے ابھی آپ نے ایک ویڈیو ملاحظہ کی ہوگی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی. ان سے کسی نے پوچھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا کا آپ کیا معنی کیا مطلب لیتے ہیں؟ تو انہوں نے مسلم ترمذی بخاری سے جو انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا بالکل صحیح تو ہے. یعنی جو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا علی اول خلیفہ ہیں، تو اس سے تو ان کی روایتوں سے بھی ان کی باتوں سے بھی ثابت یہی ہوتا ہے. پھر ہم لوگوں پر یہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے کہ تم حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کو نہیں مانتے؟ نعوذ باللہ، کون کہتا ہے ہم نہیں مانتے؟ ہم تو ان کی روایتیں بھی لیتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں. کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا اور تمام امت کو یہ اطلاع دی کہ اے لوگو بہت جلد ان قریب ہے کہ میں اپنے رب حقیقی سے جا ملوں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت ان قریب آ چکا ہے، اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک خوشخبری دے دوں. کیوں؟ جب صحاباؤں نے اس بات کا مطالبہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، تو آپ نے یہی تو فرمایا میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے میری عطرت یعنی میری اہل بیت. اور آپ نے مولا علی امام علی علیہ السلام کا اپنے دست مبارک میں پکڑا اور فضا میں بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو دوستو آپ کیا قول و قرار لے رہے تھے؟ یعنی نبوت کا جو حق ہے امت کے اوپر، وہی تو آپ سمجھا رہے تھے کہ ولایت کا بھی وہی حق میرے امت کے اوپر ہے، اور نبوت ختم ہو چکی ہے اور ولایت شروع ہو چکی ہے. یعنی مولا امام علی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ولی اللہ ہیں، اور ولایت آپ ہی سے شروع ہوتی ہے.
तो जिन पर नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हक है, क्या उन पर मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का भी हक है या नहीं? और इस बात से तो यही साबित होता है, क्योंकि जब आपने ये ऐलान फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौलाहु, मैं जिसका मौला उसके अली मौला, तो रिवायत में है कि सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मुबारकबाद दी, या अली आप हमारे भी मौला हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने भी, तमाम जो बड़े बड़े सहाबाए हैं, सहाबाए रिज़वानुल्लाह अजमईन हैं, उन्होंने सब ने मुबारकबाद दी। तो दोस्तों फिर झगड़ा किस बात का है? जब ये मुबारकबाद दे चुके थे कि आप हमारे भी मौला हैं, तो फिर आगे झगड़ा क्यों हुआ? क्या तकरार हुई? क्यों फिर मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को मजबूर किया गया? दोस्तों ज़रा अक्ल को इस्तेमाल कीजिए और इतना तो सोचिए कि आखिरकार ये वजह क्या है, यहाँ पर हम सबको इन्होंने उलझा क्यों दिया है? जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सब मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपना मौला मान चुके थे, तो फिर बाद में क्या हो गया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ऐसा क्या हुआ कि मौला अली को मजबूर किया जा रहा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं बुलाओ अली को, वो हमसे बैत करें। दोस्तों ये माजरा क्या है, इसको समझने के लिए दोस्तों अब इसके आगे का वाक़या हम आपको दूसरी किस्त में आपको सुनाएंगे। ये वीडियो हमारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।